فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوفا فقلت له أعوذ بالله يا فتاه من الذوق فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه الفجر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة إذا دخلت رسول عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأخبر الحسن عليه السلام نعم الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أعطانا بأن نذكر معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء قال الحسين عليه السلام نعم الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أعطانا بأن نذكر معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وأخبر أن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت له هذا ما ولديك تحت الكساء فأخبر علي عليه السلام نعم الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظنني أن كنت تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب ولوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أعطانا
يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنون يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليكم السلام يا أمير الله إنه قد أذنت لك فدخل جبريل ونادى تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال علي النبي يا رسول الله أغني ما للمسلم تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واتبعني برسالته نبيا ما ذكر قبل هذا بمن مهاجر أهل الأرض وفيه لهم من شيء وبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وأخذهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا فقال آدم عليه السلام إذا ولا يكون له خشية رب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واتبعني بالرسالة نبيا ما ذكر قبل هذا في موطن من أهل الأرض وفيهم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وقد
کھیلتی تھی خاک سے طفلی میں زینب مشق کی تھی کربلا کی خاک اڑانے کے لیے گھر کو چھوڑا چاہے جنگل بسانے کے دستیاں بد چوم کر طفلی میں کہتے تھے حسین پھول سے یہ ہاتھ ہیں قبریں بنانے کے لیے گھر کو چھوڑا چاہے جنگل بسانے کے زور تو زینب کے جا ملنے گئے گھر میں حسین کوئی ڈیوڑی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے گھر کو چھوڑا چاہے جنگل بسانے کے لیے حضرت سجاد راہ شام سے واقف نہ تھے ہاتھ پکڑتی رستہ بتانے کے لیے گھر کو چھوڑا چاہے
روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں جن کا معدن ہے نجف میں وہ گوہر آتے ہیں جن کے گھر عرش پہ ہیں وہ میرے گھر آتے ہیں یہ خبر اس کو نہ تھی نیزوں پہ سر آتے ہیں کہہ رہی تھی کہ چراغ حرم آتا ہے اے مسلمانوں مبارک ہو حسین آتا ہے اے مسلمانوں مبارک ہو حسین آتا ہے سنتی ہوں قاسم و کبریٰ کی ہوئی ہے شادی دولہا آقا بھتیجا دلہن آقا تم بھی اس بیاہ کے میں ان کو مبارک لاتی یہ نہ تھا علم کے شادی میں ہوئی بربادی گھونگھٹ الٹا جو دلہن نے یہ تماشا دیکھا بیاہ کے تخت پہ نوشا کا لاشا دیکھا بیاہ کے تخت پہ نوشا کا لاشا دیکھا مسندہ راستہ بھی سبتے پیغمبر کے لیے کشتیاں ہدیہ کی ذریت حیدر کے لیے جھولا دالان میں ڈالا علی اصغر کے لیے لا کے گلدستہ برابر رکھا اکبر کے لیے جام شربت کے بڑے ابن حسن کی خاطر کہنا پھولوں کا منگا رکھا دلہن کی خاطر کہنا پھولوں کا منگا رکھا دلہن کی خاطر ایک عورت نے یہ باہر سے پکارا ارے شیریں تیرے ارمان میرے خاک میں گھر کا گھر ہو گیا خاتون قیامت کا بابا وارث آلے نبی مر گیا ہم زیارت کو گئے تھے سوئے محشر دیکھا تیری حضرت زینب کو کھلے کر دیکھا تیری حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا بے تحاشا وہ یہ کہتی ہوئی
حسین
کچھ ایسا کھویا کہ میرا پتا حسین ہوا، جو حسینے سے نکلی ہوئی وہ شاہ حسین، جو عشق آنکھ میں آیا صدا حسین ہوا۔ بایا کی چشم قلندر نے جب حقیقت کن، بایا کی چشم قلندر نے جب حقیقت کن، پھر اور کچھ نہ ہوا صرف یا حسین پھر اور کچھ نہ ہوا صرف یا حسین ہوا۔ سنیے وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا پردے کے اندر، وہ کیا تھا پردے کے اندر، جانتا ہے وہی، مگر جو پردے سے ظاہر ہوا حسین میں تھا خیال خدا میں، میں تھا خیال خدا میں، یہ کیا ہوا یا رب، جو تھا خیال وہ چہرہ بنا حسین جو تھا خیال وہ چہرہ بنا حسین ہوا۔ حسین کون ہے یہ سوچنا خدا ہے نبی ہے، حسین کون ہے یہ سوچنا خدا ہے نبی، خدا ہے کون یہی سوچنا حسین ہوا، خدا ہے کون یہی سوچنا حسین ہوا۔ خدا عشق کا جب آئینہ حسین ہوا۔ بہت مختصر سا چند اشعار میں شروع، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھو۔ اے خدا ہے شکر تیرا راستہ دکھلا دیا،
تیرا راستہ دکھلا دیا، عابد بیمار کی بیڑی تلک پہنچا دیا۔ اے خدا ہے شکر تیرا راستہ دکھلا دیا، عابد بیمار کی بیڑی تلک پہنچا دیا۔ اور کیا سفر، کیسی مسافت، عزم تو دیکھو ذرا، کیا سفر، کیسی مسافت، عزم تو دیکھو ذرا، گرد چہروں پر ہے لیکن آئینہ دکھلا دیا۔ بلند آواز سے آپ حضرات درود پیش کریں۔ شاہ کے غم میں جو آنکھوں سے سمندر نکلے، شاہ کے غم میں جو آنکھوں سے سمندر نکلے، وہ سمندر بھی کہاں غم کے برابر نکلے۔ شاہ کے غم میں جو آنکھوں سے سمندر نکلے، وہ سمندر بھی کہاں غم کے برابر نکلے۔ اور توجہ کے طالب کہ وہ سمندر بھی کہاں غم کے برابر نکلے۔ اور دشت محشر میں ستمگر تو کدھر جائے گا، دشت محشر میں ستمگر تو کدھر جائے گا، وہ جو پیاسے تھے اگر ساقی کوثر نکلے۔ دشت محشر میں ستمگر تو کدھر جائے گا، وہ جو پیاسے تھے اگر ساقی کوثر نکلے۔ ادھر درخواست سے دیکھیے کہ مثل حر میں بھی نکل جاؤں گا اس کے پیچھے، میں بھی نکل جاؤں گا اس کے پیچھے، سر کٹانے کو مگر کوئی تو رہبر نکلے۔ پیچھے سر کٹانے کو مگر کوئی تو رہبر نکلے۔ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کوئی تو رہبر نکلے جو بھائی قسمت لاگو نہ تو پہچان سکا، بھائی قسمت لاگو نہ تو پہچان سکا، جبکہ شبیر بہت پاس سے ہو کر شبیر بہت پاس سے ہو کر نکلے۔ بلند آواز سے بولیں۔ آج اختتام نہیں ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اس سب سے اللہ پہ آنے والے تمام مومنین کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے
तमाम तर हालात के बावजूद दूर और करीब से तशरीफ लाकर हमारी अशरसानी को कामयाब बनाया। जाहिर है हमारा काम तो फर्श अदा उठाना है। जब तक मोमिन ना आएंगे रौनक नहीं होगी। फर्श अदा भी जब तक ज़्यादा हम आपके अपनी तंजीम की जानिब से तमाम हजरात के कहते से मशहूर हैं। मैं सौदाबाद थाने की इंतजामिया मुताल्लिका रेंजर्स की बटालियन के भी मशहूर हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी की बेहतरीन इंतजाम किए और हमारी ये प्रोग्राम अपने पाए तकमील पहुँचा। मैं चेयरमैन सफीन इमामिया ट्रस्ट और तमाम अरकान सफीन इमामिया ट्रस्ट का बेहद ममनून मशहूर हूँ कि उनकी मोहब्बत, उनकी काविशें, उनका ताउन बराबर हमारे साथ रहा और उनके ताउन से ये अशर-ए-सानी अपने पाए तकमील पहुँच रहा है। मैं तमाम महाजन होशंगाबाद का भी तहे दिल से मशहूर हूँ कि जिन्होंने हर तरह से हमसे ताउन फरमाया और इस अशर-ए-सानी को कामयाबी से हमकिनार किया। अजीजों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस अशर-ए-सानी का सफ़र काफ़ी तवील हो चुका है। 19वीं सदी से ज़्यादा हो चुके हैं इस सफ़र को। इस दौरान आपको मैं हर साल बताता हूँ कि शायद ही पाको हिंद का कोई ऐसा जाकिर, कोई खतीब, कोई वाइज ना हो जिसने इस मजलिस से, इस मेंबर से खिताब न किया। और बहुत से वाइज़ीन, बहुत से खुतबा, बहुत से उलमा अब हमारे दरमियान नहीं रहे। खुसूसन नाइबुल्लाह हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी हो, जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ, उन्होंने कम अज़ कम 12, 13, 14 साल हमारी सरपरस्ती की और इस कम से ज़्यादा से खिताब किया है। और परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। एक फिरदौस और रहमत की दरख्वास्त है मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने मौलाना इस अशर-ए-सानी की ज़ीनत मशहूर चौथां डॉक्टर मोहम्मद मोहतशम नकवी साहब, जिन्होंने हमारे बहुत तवील अरसे तक चौथानी फरमाई 1920 माह मुहर्रम की, तो उनका भी अभी हाल ही में इस्तिक़बाल इंतकाल हुआ है। एक मरहूम सैयद मोहम्मद मोहतशम नकवी इब्ने सैयद अली हुसैन सानी। इस तवील सफ़र में हमारे इस सिलसिले को लेकर चले थे हमारे सरपरस्त आला, हमारे अरकान, उलमाए कराम, जो इस मेंबर की ज़ीनत थे, शोरफ़ा हज़रात, शोराए कराम, मनक़बत हज़रात जो हमारे दरमियान नहीं हैं, जो तमाम मोमिन और पसे पर्दा मोमिनात इस से अदा की ज़ीनत है और हमारे दरमियान नहीं है, उन सब के लिए सूरह फातिहा करना। साहब के जमा साहब भाई, उनका जामिया का सफर ईरान में इंतकाल हो गया। उस जमा साहब के लिए मेरे पास मौलाना मोहम्मद शाकिर, इब्ने मौलाना शाकिर
میں جناب مولانا جواد آبی صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. ہمارے کم سے مجالس کی 11 سے 15 مجالس رہی. میں 15 محرم کو حاضر نہیں ہو پایا. جواب سے اپنی سی مشغولیت رہی, میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر پایا. تو میں آج شکریہ ادا کر رہا ہوں. ان کی صحت و سلامتی اور ان کی درازیوں کو لے کر دعا ہوں. میں جناب بابا جناب شاکر علی اسد علی شاکر صاحب کا انتہائی ممنون مشہور ہوں. ہمارا پہلا اس سال ہے اور پروردگار عالم انہوں نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. پروردگار عالم نے عمر طویل عطا فرمائے اور سلامتی کے ساتھ جہاں آئندہ بھی ان کی مجالس سے مستفید ہوتے ہیں. بڑی محبت سے لوگوں میں بہت محبت دیتے ہیں اور اس وقت عدالت کا شکار دعا فرمائی تعالی رب بیمار کربلا اور کو شفائے کامل و عاجل عطا کرے. اور جتنے ایسے بزرگ ہیں جو ہماری مجالس سے اعلیٰ کی رونق ہیں, سب کو اللہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے. ایک دفعہ تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے خصوصاً ہمارے وسیم بھائی نے ہمارے بزرگ کی جلد شفایابی کے لیے بلند ترین صلوات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصعوب آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندرهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صلوات بلند سے بلند تحت
ابتدائی مجلس ہے اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اس وارث نبی کے حوالے سے گفتگو کی جائے جس کے نام پر ساری کائنات میں مجلسیں برپا ہو رہی ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ سورہ بقرہ 152ویں آیت۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، واشکرولی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون مجھے بھلانا مت، میرا انکار مت کرنا، کفران نعمت مت کرنا۔ یہ آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ اگر آپ لوگ آمادہ ہیں تو تھوڑی سی میں تفسیر بیان کروں۔ تفسیر سننے سے گھبرائیں گے تو نہیں آپ لوگ، یا تھوڑا سا، تاکہ قرآنی آیات کو بھی ہم لوگ اپنے وجود میں اتارتے جائیں اور اپنے آپ کو منور کرتے جائیں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں کیسے یاد کروں وہ کیسے یاد کرے گا؟ اس نے کہا ہے نا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ علماء نے، مفسرین نے کتب تفاسیر میں یہ کچھ معنی ذکر کیے کہ اس آیت کی تفسیر کیسے کیسے ممکن ہے۔ فَاذْكُرُونِي بِالدُّعَاء، تم مجھے دعا مانگ کر یاد کرو۔ اذکرکم بالاجابہ، میں دعائیں قبول کر کے تمہیں یاد کروں۔ ٹھیک ہے، ایک تفسیر۔ اور آپ لوگوں کو آباد رکھے تاکہ تھوڑا سا آیت کا مفہوم ہمارے سامنے آشکار ہو، اور پھر جس منزل کی طرف میں نے جانا ہے میں وہاں روانہ ہو جاؤں گا۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسری تفسیر کا اذکرونی فوق الارض علی ظہر الارض اذکرکم فی بطنہا، تم مجھے زمین کے اوپر یاد کرو، جب تم زمین کے اندر قبر میں جاؤ گے وہاں میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسری تفسیر۔ تیسری تفسیر فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی فی الرخاء اذکرکم فی الشدۃ والبلاء، تم مجھے آسودگی کے دنوں میں یاد کرو، سکون کے لمحوں میں یاد کرو، جب گرفتاری کے، پریشانی کے سخت ترین شدید لمحے ہوں گے میں خود تمہیں یاد کروں گا۔ اور نہ جانے کتنی تفسیر علماء نے اس آیت کی بیان کی۔ ذکر اللہ کا ذکر ہے، ذکر رب کا ذکر ہے۔ ساری کائنات اگر ذکر کرتی رہے تو کیا رب کے ذکر کی کوئی انتہا ہے؟ ما من شیء الا وله حد الا الذکر، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی لمٹ نہ ہو سوائے ذکر الہی کے، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، ساری زندگی آپ ذکر کرتے رہیں، ذکر کبھی ختم۔ کائنات میں ایک ذاکر ایسا بھی ہے جس کا نام ہے حسین ابن علی۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ابھی یہ پڑھ رہے تھے حسین حسین اور خدا خدا، ہمارے بھائی رضوان، اس کلام کے کچھ مصروں پہ مجھے اعتراض ہے، ان سے بعد میں بات ہوگی، وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی میسج سنیے۔ ساری کائنات حسین حسین کر رہی ہے، کیوں؟ اس قدر حسین حسین ہو رہا ہے، نبی نبی اتنا نہیں ہو رہا جتنا حسین حسین ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اگر کسی کو تلاش کرنی ہے اس آیت کو پڑھتا جائے وجہ ملتی جائے گی۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جنہوں نے توجہ کی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوبارہ حدیث سنیے، ما من شیء الا وله حد الا الذکر، کائنات میں ہر چیز کی حد ہے، ہر چیز کی سرحد ہے، ہر چیز کی بارڈر ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ کا ذکر جاری رہے گا، سارے ذاکر مر جائیں گے، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، لیکن جتنے بھی ذاکر ہیں
ساری کائنات جو ذکر کر رہی، جتنے بھی ذاکر ہیں، میں ذاکر آپ ذاکر، ہمارے ذکر خدا کی بھی حد ہے۔ جب موت آ جاتی ہے ذکر ختم ہو جاتا ہے، جب سر تن سے جدا ہو جائے ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ واحد حسین ابن علی ہے، سر تن سے جدا ہو گیا پھر بھی رب کا ذکر جاری ہے۔ تو اب اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ارے جب اللہ کا ذکر حسین جیسا کسی نے نہ کیا تو اب خدا بھی اپنے عبد حسین کا ویسا ذکر ساری کائنات سے کرائے گا۔ توجہات ہے یا نہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ بھی وارث نبی ہے، یہ بھی خلیفۃ اللہ ہے، یہ بھی حجت اللہ ہے۔ جیسا ذکر حسین نے کیا، کسی نے ویسا ذکر جو حسین ابن علی کا آج کائنات ذکر کر رہی ہے، یہ مشیت ہے پروردگار کی، ارادہ الہی ہے کہ ساری کائنات حسین حسین کرے۔ اپنے تو اپنے اللہ نے غیروں سے بھی حسین حسین کروایا ہے۔ مسیحی حسین حسین کر رہا ہے، یہودی حسین حسین کر رہا ہے، ہندو حسین حسین کر رہا ہے، ہر بندہ کائنات میں حسین ابن علی کی صدا بلند کر رہا ہے۔ مشیت پروردگار ہے۔ کیوں حسین حسین ہو رہا ہے؟ جو نادان ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حسین نے نماز بچائی تھی، جو حسین نے قربانی دی تھی۔ کیوں قربانی دی تھی؟ نماز بچانے کے لیے۔ احمقوں، دیوانوں، پاگلوں، حسین اصول دین میں ہے، نماز فروع دین میں ہے۔ کبھی بھی توجہ سے سنیے، کبھی بھی فروع دین کے لیے اصول دین کی قربانی نہیں دی جاتی۔ حسین نے نماز نہیں پورا دین بچایا تھا۔ توحید حسین نے بچائی ہے، رسالت حسین نے بچائی ہے، امامت حسین نے بچائی ہے، قیامت حسین نے بچائی ہے۔ پورے اصول دین اور نماز سے لے کر آخری رکن تک ہر رکن دین حسین نے بچایا۔ جب یزید اللعین آیا اپنے نجس تخت پر، لعنت اللہ علیہ مت بھولیے گا، اگر پہلے یزید پہ لعنت بھیجنے میں کبھی آپ سستی کرتے تھے، اب آپ پر واجب ہو چکا ہے۔ آج کیونکہ کوششیں ہو رہی نا رضی اللہ بنانے کی، ہمارے ایک دوست نے شعر کہا، تجھے کوئی نہ بنا سکے گا رضی اللہ، یزید تجھے یہ لعنت حسین نے دی ہے۔ یزید تجھے یہ لعنت، تو یزید ہے لعنت اللہ علیہ۔ اب تم جس کا بھی دفاع کرنا چاہو کرو، لیکن یزید پہ لعنت تو برسے گی۔ یہ عزادار جتنے روئے زمین پر کرے خاکی پر بیٹھے حسین ابن علی کے لیے، ان کا فرش عزا پہ بیٹھنا ہی یزید کی لعنت کے لیے کافی ہے۔ ہر عزادار کا فرش عزا پہ آنا خود ایک لعنت ہے یزید کے لیے۔ یزید اللعین اپنے تخت پر بیٹھا، کیا کیا تخت پر بیٹھ کر؟ اسلام کے ہر شعار کا مذاق اڑایا، نماز کا مذاق، قرآن کا مذاق، قرآن کا تو کھلے عام انکار کیا۔ اشعار موجود ہیں، شاعر بھی تھا ملعون شخص، کہنے لگا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا، کھیل تماشا کیا تھا، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نازل۔ وحی کا انکار، اس کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کا انکار۔ وحی کا انکار یعنی قولوا لا الہ الا اللہ جو نبی کی زبان سے نکلا اس کا انکار۔ وحی کا انکار کا مطلب رسالت کا انکار۔ وحی کا انکار مطلب قیامت کا انکار، کیونکہ ساری چیزیں وحی سے بیان ہوئی۔ ایک شعر میں ولد الحرام یزید نے،
دنیا معاویہ کی اولاد کہتی ہے، ہم ولد الحرام کہتے ہیں۔ شیعہ ہے ہی وہ جو دشمن حسین کو ولد الحرام سمجھتا ہے۔ ایک شعر کے اندر پورے اصول دین کا انکار، ایک دین کی اصل کا انکار۔ رسول کیا کہہ کر گئے تھے؟ انی تارکن فیکم الثقلین۔ الوداعی مجلس سے یہ جملے عرض کر رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، صحیح مسلم میں جا کر دیکھیے، روایت موجود ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میرے اہل بیت، اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، ان دونوں کو تھاما کبھی گمراہ۔ قرآن کا انکار یزید نے کیا یا نہیں کیا؟ اپنے تخت پر بیٹھ کر کیا۔ سامنے یزید کے دربار میں صحابی بھی تھے، صحابیوں کی اولادیں بھی تھیں، کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے نہیں بولا یزید تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، یزید تو اپنے اشعار میں بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، اصول دین کا انکار کر رہا ہے۔ یزید نے ببانگ دہل، یہ تاریخ طبری میں موجود ہے، تاریخ یعقوبی میں موجود ہے، ہر تاریخ میں مل جائے گا، ساری امت کے سامنے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ کوئی قرآن نہیں تھا، کوئی توحید نہیں تھی، کوئی رسالت نہیں تھی، کوئی قیامت نہیں، کوئی اصل دینی میرے پاس ثابت نہیں، ہر چیز کا انکار کیا۔ تو قرآن کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ کون بولا امت مسلمہ میں سے اٹھ کر؟ کوئی نہیں بولا۔ کربلا میں سن 60 ہجری میں حسین ابن علی کو قتل کیا، رسول نے یہ کہا تھا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں نجات کے لیے، ایک قرآن ہے اور دوسری عطرت۔ قرآن کا انکار شام میں نجس تخت پر بیٹھ کر کیا، کربلا میں حسین کو قتل کر کے یہ سمجھ رہا تھا اب میں نے قرآن کو بھی ختم کر دیا، حسین کو جو عطرت کی آخری نشانی ختم کر دیا، لیکن کربلا ہی میں نو کے نیزہ کی بلندی پر حسین نے قرآن سنا کر بتایا، یزید تو میرا سر تن سے جدا کر سکتا ہے، قرآن سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ کس نے پیغام دیا؟ حسین ابن علی نے۔ یزید رسول کے مشن کو ناکام بنانے چلا تھا کہ قرآن کا بھی انکار ہو جائے، اولاد رسول کو بھی ختم کر دیا جائے، لیکن حسین ابن علی کی تلاوت نے دنیا کو پیغام دیا کہ قرآن اور عطرت کو ایک ساتھ دیکھنا ہے تو نو کے نیزہ کی بلندی پہ دیکھو، قرآن بھی زندہ ہے، عطرت بھی زندہ ہے، مری نہیں ہے عطرت، مارنے والے مر گئے، عطرت زندہ ہے۔ جس نے نو کے نیزہ پہ سر حسین اٹھایا ہوا تھا، حارث ابن وکیدہ اس کا نام تھا، اس نے جب تلاوت سنی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کو شک ہوا کہ مجھے وہم تو نہیں ہو گیا، کہیں میں دیوانہ تو نہیں ہو گیا، کہیں میں حواس باختہ تو نہیں ہو گیا، یہ تلاوت ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو سر حسین نے اسی حارث کو خطاب کر کے کہا، شہید زندہ کیسے ہوتے ہیں اب دیکھ۔ ساری دنیا بولتی ہے جو شہید زندہ ہوتے ہیں، حسین نے بول کر بتایا ایسے ہوتے ہیں۔ شہیدوں کی زندگی دیکھنی ہے، خطاب کیا حارث کو، تجھے نہیں پتا احیاء عند ربہم یرزقون، یہ مثال ہے، میں زندہ بھی ہوں، میں بول بھی رہا ہوں، رب کے یہاں سے مجھے رزق بھی مل رہا ہے۔ حسین ابن علی نے پیغام دیا دنیا کو کہ دیکھو اگر راہ راست پر آنا ہے تو راہ راست اب راہ حسین ابن علی ہے۔ صراط ضلالت، صراط گمراہی جسے کہا جائے، صراط بدبختی جو بدبختی کی راہ ہے، جو گمراہی کی راہ ہے، جو حسین ابن علی کے بالمقابل راہ ہے، جو یزید کی راہ ہے، جو یزید کا ساتھ دے گا وہ جہنم اپنی بنا سکے، جو حسین کا ساتھ ہے جنت اس کی ہے۔ حسین نے تو شب عاشور مقامات دکھا دیے تھے، جنت میں تمہارا یہ مقام، یہ مقام، یہ مقام۔ حسین بیٹا ہی اس علی کا ہے، جنت بھی اس کے قبضے میں ہے، جہنم بھی جس کے۔ وارث نبی کا ایک امتیاز یہ ہوتا ہے، پیغام میں دے چکا، اب دو جملے سن لیجئے فضیلت مولائے متقیان میں۔ لقب آپ کے ذہنوں میں قسیم النار حسین بھی قسیم النار والجنہ ہے،
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی قسیم النار والجنہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ساری ذوات مقدسہ قسیم النار نار آگ کو کہتے ہیں، جہنم کو کہتے ہیں، عذاب کو کہتے ہیں، جنت بہشت، یہ لفظ واضح ہے بالکل۔ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا بھائی علی قسیم النار والجنہ کیسے ہو گئے، حالانکہ حدیثیں ہم نے نہیں سنیوں نے بھی نقل کی۔ ہمارا معاشرہ اتنا عجیب معاشرہ ہے، ایک جملہ اگر کہہ دیں مولا کا دیا ہوا رزق کھا رہے، کہتے غلو نہیں کرو، رازق اللہ ہے۔ رازق ٹھیک ہے، رازق اللہ ہے، تقسیم تو علی کرتے ہیں نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہاں سمجھ میں یا کل کی میری گفتگو کو ذہن میں رکھیے گا، کل کی گفتگو اگر ذہن میں رکھیں گی تو آج لطف دوبالا ہو جائے گا۔ جنت کس نے بنائی ہے؟ اللہ۔ جہنم کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ لیکن تقسیم کون کر رہا ہے؟ دنیا فانی ہے، وہ جو دنیا ہے جو بعد والا عالم آخر ہے، جو آخرت ہے وہ باقی ہے۔ جب آخرت کی جو باقی جنت کی نعمتیں ہیں وہ علی تقسیم کر رہے ہیں تو دو وقت کی روٹی نہیں کر سکتے۔ سیدھی سیدھی بات ہے نا، اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں، لیکن جنہوں نے قسم کھائی ہو کہ نہیں سمجھنا، نہیں سمجھنا تو بس پھر نہیں سمجھنا۔ مامون الرشید لعنت اللہ علیہ، اس نے اپنے دربار میں سوال کیا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، یہ حدیث میں نے سنی ہے کہ جی علی قسیم النار والجنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہو ہی نہیں سکتا، ذرا سمجھائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا، ابا صلت ہروی کھڑے ہوئے تھے، روایت موجود ہے امالی صدوق میں بھی، عیون اخبار الرضا میں بھی۔ ابا صلت ہروی کہتے ہیں کہ میرے مولا نے کہا مامون تم نے اپنے آبا و اجداد سے یہ روایت نقل کی ہے، تم نے نقل کی ہے۔ مامون خود بھی محدث تھا، عالم تھا بہت بڑا، اپنے زمانے کا پڑھا لکھا تھا، بنو عباس کے خلفاء میں سب زیادہ پڑھا لکھا مامون۔ اور تم نے خود روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ علی تیری محبت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تیری دشمنی کیا ہے؟ کفر و نفاق ہے۔ کہاں یہ روایت تو نقل کی ہے؟ کہا مجھے اتنا بتا مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یہ منافق اور کافر کہاں جائیں گے؟ کہا جہنم میں جائیں گے۔ کہا تقسیم تو ہو گئی۔ جسے ویسے سمجھ میں نہ آئے اسے ایسے سمجھا دیا۔ لا ابقانی اللہ بعدک، مامون کے لبوں پر آیا اللہ مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑے، جو جملے عمر کے تھے لولا علی لہلک عمر، وہی جملے مامون نے کہے۔ آپ کے بعد میں زندہ نہ رہوں، کوئی مسئلے کا حل نہ ہوتا تو آپ کے پاس آتا، مختلف جملے کہے۔ ابا صلت ہروی کہتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ گھر واپس آیا، میں کہا مولا کمال ہو گیا، کیا بہترین جواب دیا، 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ مولا نے کہا یہ اسے سمجھانے کے لیے کہا، یہ اسے سمجھانے کے لیے کہا تھا، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کہ عقیدہ کیا ہے؟ کہ عقیدہ تو رضا کا یہ ہے کہ میرا دادا علی حشر کے میدان میں جہنم کے دہانے پر کھڑے ہو کر کہے گا ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ اس تقسیم کی وجہ سے علی کو قسیم النار والجنہ کہتے ہیں۔ یا علی، توجہات ہے یا نہیں ہے؟ یا علی، لو اجتمع الناس كلهم على حب علي بن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ سنی شیعہ سب نے نقل کیا، اگر ساری کائنات مل کے علی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی، سب محب علی بن جاتے، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم بناتا ہی نہیں۔
बनाता ही नहीं, तो जहन्नम क्यों बनी? तकसीम फिर से हो रही है। जहन्नम क्यों बनी? दुश्मनान अली की वजह से। जहन्नम बनी ही दुश्मनान अली के लिए, जो अली के दुश्मन हैं उनके लिए बनी है। अगर कोई दुश्मन अली कायनात में ना होता, सब जन्नत में जाते, सब मुहिब्बान अली होते। अली के बोझ, अली की दुश्मनी की वजह से जहन्नम को खल्क किया गया। तो इसका मतलब अली फिर से कसीम और नारे वल जन्ना बन गए। जो मुहिब अली है जन्नत में जाएगा, जो दुश्मन अली है जहन्नम में जाएगा। कायनात की सारी खैरात मोहब्बत अली के इर्द गिर्द घूमती हैं, सारी बदबख्तियाँ दुश्मन अली के इर्द गिर्द घूमती हैं। दुश्मनी अली से बड़ी कोई बुराई नहीं, दुश्मनी अली से बड़ा कोई गुनाह नहीं, दुश्मनी अली से बढ़कर कोई बदबख्ती नहीं। सारे गुनाह कम हैं, दुश्मन अली से बड़ा कोई गुनाह इंसान के दिल में दुश्मनी अली हो, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। दोस्ती अली हो, इससे बड़ा कोई अजीम अमल नहीं है। मोहब्बत अली दिल में हो, इससे बड़ा कोई अजीम अमल नहीं है। तो इन दोनों के तकाबुल को इंसान देखता जाए, उसके बाद जाके कूफा के उस माहौल को देखे कि जिसमें मुहिब्बान अली भी थे, दुश्मनान अली भी थे। क्या वो चीज़ें थी जो लोगों से हजम नहीं हो रही थी? क्या वो बात थी कि अली सामने था लेकिन अली को तलाश नहीं कर पा रहे थे? अली सामने मौजूद है लेकिन अली नज़र, अली की मारिफत। ज़रा दुश्मनी अली का एक नज़ारा देखिएगा ताकि गुफ्तगू को बस यहीं से फिर मैं आगे लेकर चलूँ। पहला खुतबा मौलाए मुत्तक़ियान ने कूफा में दिया। मिंबर कूफा पर गए, अय्युहन्नास इन्नी लकुम वाइज़ुन व मुस्तयक़िज़, लोगों मैं तुम्हें नसीहत करने आया हूँ और जगाने आया हूँ। अली लोगों को नसीहत कर रहे हैं, अली लोगों को, इन्नी अअलमु मा तक्तुमून व मा तुबदून, जो तुम दिलों में छुपाए बैठे हो वो भी जानता हूँ, जो बाजारों में बोलते हो वो भी जानता हूँ। लौ शिअतु लअखरजतु शक्क वन्निफाक़ मिन क़ुलूबिकुम, अगर मैं चाहूँ तुम्हारे दिलों से शक और निफाक निकाल कर फेंक दूँ, लेकिन नहीं करूँगा, इसलिए कि कुछ को जहन्नम में भी तो जाना है। तक़सीम को देखते जाइएगा। उसके बाद मेरे मौला ने कहा, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह, सूरह बनी इसराइल, व बिल वालिदैन इहसाना, इबादत रब की करो और वालिदैन के साथ नेकी करो। अना अहदुल वालिदैन, मैं वालिदैन में से एक हूँ। एक वालिद मोहम्मद है, एक वालिद मैं हूँ, मोहम्मद व अली। मेरे साथ नेकी का हुक्म अल्लाह ने दिया है। इन्नी अहसैतु मा दब्बा व दरज, जो चल रहे हैं, जो फिर रहे हैं, जो रींग रहे हैं, जो इधर उधर फुदक रहे, सब मेरी मुट्ठी में। मा हबता व अरज, जो आसमान से नाजिल हो रहा है वो भी मुझे पता है, जो ज़मीन से ऊपर जा रहा है वो भी मुझे पता है। तुम दिलों में मेरे लिए क्या लिए बैठो वो भी मुझे पता है, आशकारा क्या करते हो वो भी मुझे पता है। मौला ये खुतबा दे रहा है, ऐसे में नौफल इब्ने हिलाल किंदी खड़ा हुआ, कबीला किंदा का, कहने लगा, इन हाज़ल इराक़ लैसा यहमिलु खुराफातिल हिजाज़, नाऊज़ु बिल्लाह, कहने लगा इराक़ में खुराफात नहीं चलेंगी हिजाज़ की। यह है दुश्मनी अली। मौला अली के सामने मिंबर कूफा पे मौला मौजूद है, 30,000 लोग मस्जिद कूफा में मौजूद हैं, 30 कबीले, हर कबीले का हज़ार बंदा, हर एक के साथ एक तलवार मौजूद है, अपने अपने कबीले का परचम, अपने अपने कबीले का अमामा लेके बैठे हैं। और ऐसे में एक शख्स उठता है भरे मजमे में, कहता है कि इस इराक़ में हिजाज की खुराफात नहीं चलेंगी। कितनी बड़ी गुस्ताखी है, दुश्मनी अली कैसे बोल रही है। जैसे ही उसने ये जुमला कहा, जलाल में मेरे मौला ने कहा, अय्युहल गाफिलुल अहमक हुब्बा इला सकर, ए गाफिल और ए अहमक इंसान, जहन्नम में जा।
مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے، مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے۔ تقسیم اگر سننی ہے تو جاگ کر سنیے۔ میں اور آپ 1000 مرتبہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں معاشرے میں، جہنم میں جاؤ، وہ جہاں ہوتا ہے وہیں بیٹھا رہتا ہے، کہیں نہیں جاتا۔ جہنم میں جاؤ، بولیے 25 دفعہ بولیے جہنم میں جاؤ، کوئی کہیں جہاں ہوگا وہیں بیٹھا رہے گا۔ جہنم میں جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن اب وہ کہہ رہا ہے، اس کی مٹھی میں ہے۔ روایت کا جملہ، میں خطابت نہیں کر رہا، میں لفاظی نہیں کر رہا، روایت کا جملہ۔ علی نے کہا حبا الی سقر، سقر کہتے ہیں جہنم کو۔ راوی کہتا ہے کہ فلم یتم را سقر، ابھی مولا سقر کی رے تک نہیں پہنچے تھے۔ اب 2 لفظ سن لیجئے، ابھی مولا سقر کی رے تک نہیں پہنچے تھے، نار کی رے تک نہیں پہنچے تھے، دوزخ کی خے تک نہیں پہنچے تھے، جہنم کی میم تک علی نہیں پہنچے تھے، لیکن جسے کہا تھا جہنم میں جا، سارے کوفہ نے دیکھا، اس کا بدن پھٹا، ایک کالا کپا اڑا اور جہنم میں چلا گیا۔ سارے حیران و پریشان ہیں۔ قبیلہ کندہ کے لوگ کھڑے ہو گئے، حاذا الیوم علینا وغدن علیکم، آج علی نے تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، کل کو تمہارے ساتھ بھی کرے گا۔ کھڑے ہو جاؤ، احتجاج کرو۔ یہاں یہ چیمگوئیاں جاری ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وہاں مولا کا خطبہ جاری ہے۔ علی کو صرف سامنے بیٹھنے والے تھوڑی سنتے تھے۔ مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے جنہوں نے اس جملے کی قدر کی۔ مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے۔ خطبہ جاری ہے، قیس ابن معاصر مولا کا صحابی ہے، کہتا علی کا خطبہ جاری ہے، ہم پریشان ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، اٹھو۔ علی نے ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمارے چچاؤں کو مارا، ہمارے بھائیوں کو مارا، آج اس بندے کے ساتھ ایسا کر دیا، کل تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، چلو اٹھ کھڑو۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم علی کے خلاف تلواریں نکالتے۔ خطبہ علی کا جاری ہے، نکالو تلوار۔ ایک نے دستے پہ ہاتھ رکھا، جب کھینچا تو دستہ تھا، تلوار نہیں تھی۔ دوسرے نے کھینچا، دستہ تھا، تلوار نہیں تھی۔ تیسرے نے دیکھا، دستہ ہے، تلوار نہیں ہے۔ ہر ایک پوچھ رہا ہے کیف حال سیف کا، تیری تلوار کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے دستہ تو ہے، تلوار نہیں ہے۔ علی کا خطبہ ختم ہوا، اللہ اکبر۔ ابو طالب کا لال گھر نہیں، ممبر سے اترا، محراب میں گیا۔ جو تلواریں و تلواروں کے سائے میں چین کی نیند سوتا ہو۔ 30,000 لوگ کھڑے تھے، محراب کی طرف گئے، سکون سے نماز مکمل کی۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا۔ ہر ایک ڈھونڈ رہا تھا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے۔ قمبر کہتا ہے میں نے دیکھا میرے سامنے تھے، انہی کے درمیان سے گزر رہے تھے، لیکن علی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جو سامنے ہو کر نظر نہ آیا کوفہ والوں کو۔ مولا آپ لوگ کو آباد رکھے۔ بڑے سکون سے سن لیجئے، چند جملے روایت مکمل ہو جائے۔ بڑے سکون سے مولا چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے۔ قیس بھی دوڑا، قمبر بھی دوڑے، میسم بھی دوڑے۔ مولا یہ کیا ہوا ایک دم؟ کہا یہ سب اس کالے کوے کی وجہ سے ہوا۔ مولا اب کیا ہوگا؟ کہ جب تک شک میں رہے گا اسی جہنم میں رہے گا۔ اس جملے کی قدر نہیں کی آپ لوگوں نے۔ جو علی میں شک کرے گا وہ رہے گا تو جہنم میں رہے گا۔ جب تک شک میں ہے جہنم میں ہے، بھلے آپ کو اور مجھے نظر نہ آ رہا ہو۔ مولا علی نے کہا نا جب تک شک میں ہے جہنم میں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ قمبر و میسم نکلے رات کی تاریکی میں، دیکھا اونٹوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ کتاب المناقب العتیق میری لائبریری میں موجود ہے۔ علامہ مجلسی نے اس کتاب سے معجزات کی روایات کو اپنی کتاب بحار الانوار میں نقل کیا۔
قمر اور میشم نکلے، دیکھا کہ اونٹوں کا قافلہ ہے لیکن سالار کوئی نہیں ہے، اونٹ ہی اونٹ ہے، اونٹوں پر دنیا کا سامان لدا ہوا ہے، یہ تو گمشدہ قافلہ لگ رہا ہے، اسے لے کر چلو، باندھ دیتے ہیں، صبح دیکھا جائے گا۔ ایک جگہ لے جا کے ٹھہرا دیا۔ اگلے دن مولا آئے، کہا کہ کسی نے میرے لیے تحفہ بھجوایا ہے، تم لوگ لے کر آئے۔ تو مولا کچھ اونٹ ہیں، کہ سامان کھولو۔ جب سامان کھولا گیا تو تلواریں ہی تلواریں تھیں، تلواریں ہی تلواریں۔ قمر، یہ تلواریں کل بازار کوفہ میں بکیں گی۔ ٹھیک ہے مولا۔ قمر کہتے ہیں میں کوفہ کے بازار میں تلواریں بیچتا رہا، لوگ لے لے کے مجھ سے جاتے رہے، ہفتہ لگا، ساری تلواریں بک گئی۔ قمر کہتے ہیں میں نے خود بیچی، اس کو بیچی، اس کو بیچی، زید کو بیچی، عمر کو بیچی، بکر کو بیچی، خالد کو بیچی، فلاں کو بیچی، ڈھمکا کو بیچی، ہر ایک کو میں نے بیچی۔ ہفتے کے بعد میں نے پوچھا ہاں بھائی تلوار کہاں سے آئی؟ کہ اللہ یہ تو پردادا کی تلوار ہے، کبھی گئی نہیں ہمارے گھر سے باہر۔ مولا آپ لوگوں کو آواز رکھے، تو تیری تلوار کہاں سے؟ کہ اللہ تو پرکھوں کی، پتہ نہیں بڑوں کی، بزرگوں کی تلوار ہے، جدی پشتی چلی آ رہی۔ جس سے پوچھوں کہہ رہا میری تلوار ہے، بیچی میں نے۔ چکرا گئے قمر، چکر آ گئے قمر جیسے کو چکر آ جاتے ہیں، تو علی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہم تو ساتھ ساتھ رہنے والوں میں نے تو سنتے ہیں خالی، وہ جو شب و روز دیکھ رہا تھا اسے چکر آ گئے۔ کوفہ کی گلیوں میں بھاگتا بھاگتا در مولا پہ پہنچا، مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا قمر جس کی تھی ہم نے اسی کو دی ہے، جس کی تلوار تھی اسی کو ولایت کلیہ الہیہ کہتے ہیں، جو چاہے کرے۔ مولا نے چاہا، جیسا چاہا ویسا ہوا۔ ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی۔ یہ بہت سارے دوست بے عظمتی کا بول رہے تھے، وہ نادلی میں ہے نہیں، وہ گھسایا گیا یہ شعر ہے۔ یہ الیاس قادری کے بزرگوں نے گھسایا ہے، ٹھیک ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہا؟ علی مظہر عجائب ہے۔ اب یہ آسمان سے ندا آئی تھی، حاطف غیبی کی ندا تھی، اور اگر شعر بنایا گیا تو حدیث قدسی کے طور ہی پر ایک شعر ہے یہ۔ ناد علی، اللہ کی طرف سے ندا ہے، رسول کو ندا ہے۔ ناد مطلب پکارو، علی علی کو پکارو جو مظہر ہے۔ اب اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی کو پکارو، اے رسول، جو علی عجائب کو ظاہر کرنے والا ہے، مظہر عجائب ہے۔ تجد عونا لک فی النوائب، ترجمہ آنا چاہیے نا، آپ لوگ کر دوں ترجمہ۔ علی کو پاؤ گے عون، مدد، فی النوائب مشکلات میں، نائبہ مشکل کو کہتے ہیں، نوائب اس کی جمع مشکلات میں، ہر مشکل میں علی کو اپنا مددگار پاؤ۔ کل ہم وغم، ہر ہم اور ہر غم۔ اردو میں تو آپ لوگ قافیے میں جوڑ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم اور غم میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں ان غموں کو جو ماضی سے مربوط ہو، اور غم انہیں کہتے ہیں جو آنے والے ہوں۔ ہم ہو یا غم ہو، دونوں کا مداوع علی ہے۔ کل ہم، جو پچھلے ہیں ان کا بھی مداوع، جو آنے والے ہیں ان سے ان کا بچاؤ، سینجلی، سب ختم ہو جائیں گے سارے غم۔ بے ولایتک یا علی یا علی یا علی، اے علی آپ کی محبت کے صدقے میں ہر غم۔ اب اگر اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ علی کو پکاری، بیچ میں اللہ خود ہی کہے کہ اے اللہ تیری عظمت کی قسم، جو
جو لوگ سمجھ گئے ان کو میں داد دیتا ہوں. مولا آپ لوگ کو آباد رکھے. ٹھیک ہے نہیں؟ لہذا یہ نعت علی، اور ویسے بھی وہ شعر ہے جو تھوڑا بہت بھی، اگر خیر عروض وغیرہ تو مجھے بھی نہیں آتی ہے، فاعل لام کی تقسیم زیادہ ہمیں نہیں آتی، لیکن یہ کہ تھوڑا سا آپ دیکھیے، نعت علی مظہر العجائب، اردو میں ردیف اور قافیے کا سلسلہ ہوتا ہے. عربی میں ردیف ودیف کچھ نہیں، صرف قافیہ ہوتا ہے. اور قافیہ ہوتا ہے وہ حرف روی، آخری حرف، وہ ایک حرف ہوتا ہے، اسی کو قافیہ کہتے ہیں. اب اردو میں وہ لفظوں کا بھی قافیہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایک حرف کا قافیہ. نعت علی مظہر العجائب، بے کا قافیہ. تجدہ عونا لک فی النوائب، بے کا قافیہ. کل ہم و غم سینجلی، یہ کا قافیہ. تو یہ بیچ میں بے عظمت کا یا اللہ ہے آتا ہی نہیں بیچ میں، یہ کے بعد یہی آئے گا. ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. لہذا یہ صوفیوں نے بڑے معاملات خراب کیے، اور صوفیوں پر ہمارے ائمہ نے لعنت بھیجی ہے. تاکہ ان صوفیوں سے دور رہو. ان صوفیوں نے دین خدا میں شیطنت کی ہے، دین خدا میں رکھنا ڈالا ہے. آل محمد کے نام پر انہوں نے شیطنت کی ہے، اور اس کی مثال اس شیطان رجیم جو ہمارے کراچی میں موجود ہے، پرانی سبزی منڈی کے بغل میں دبا ہوا. اس سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ جو مولا حسین کی شان میں گستاخی کر رہے، جو یزید کو بھی اچھا آنے والے دنوں میں کہہ دے گا اگر ابھی تک نہیں کہا تو. عقیدہ ان کا ہوئی. میں اور آپ ان مجالس میں آتے ہیں صرف اس لیے آتے ہیں، بس آخری جملہ، الوداعی جملہ، میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. آپ لوگ بڑی محبت سے تشریف لائے، اور اس بات کو برملا کہتے ہوئے مجھے کوئی جھجک، کوئی عار نہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی ویلیو نہیں ہے. چھوٹا سا ادنا سا آپ کا نوکر، جس کا شرف یہ ہے کہ اس نے چند سال علی ابن ابی طالب کے حرم کے قریب گزارے، بس مولا کی نوکری کی، ان کے در سے علم حاصل کیا. ٹوٹے پھوٹے جملوں میں، اردو مجھے ٹھیک سے نہیں آتی، یہاں جو شعراء اور ادبا بیٹھے ہوں گے وہ بھی ہنستے ہوں گے، بعض اوقات میرے جملوں پر الٹی پھلٹی تراکیب ہیں. اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ بچپن ایران میں گزرا، فارسی زبان، ترکی بھی بولتے تھے، پھر ایک دم اردو میں گھس گئے، پھر عربی میں آ گئے، تو 5-6 جب زبانیں ایک ساتھ ملتی ہیں تو اردو تو بنی جاتی ہے. تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے بہرحال معذرت خواہ ہوں اگر خدمت میں نے کوئی کوتاہی کی ہو. حق مجلس ادا کرنا ممکن نہیں ہے اپنی بساط کے مطابق. میں کم علم ہوں، چھوٹا طالب علم ہوں. بڑے بڑے خطبہ انہوں نے ذکر کیا، کتنے سالہ، کئی دہائیوں پر مشتمل قدیمی عشرہ ہے. میرے لیے شرف، میرے لیے سعادت کہ مجھے اس منبر پر آپ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہ سعادت ملی. تمام ذاکرین اہل بیت جو اس دنیا میں موجود نہیں، جنہوں نے اس منبر سے خدمت کی، خاص طور پہ میرے استاد محترم 3 سال جن کی جوتیاں سیدھی کی میں نے، علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کو جنت نصیب کرے کروٹ کروٹ. ان تمام ذاکرین عظام کے درجات کی بلندی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اور آپ ان مجالس میں آتے ہیں، میں چھوٹا ہوں لیکن جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ بہت بڑے ہیں. آپ مجھے سن رہے ہیں یہ نہیں دیکھ کے کہ اسد علی شاکری، اسد علی شاکری کون ہے، وہ کس کھیت کی مولی ہے. آپ مجھے اس لیے سن رہے ہیں کہ ذکر علی و اولاد علی کا کر رہا ہے، ذکر حسین ابن علی کا کر رہا ہے. سارا سال، آخری جملہ مجلس ختم ہو گئی، سارا سال میں اور آپ اپنے جسم کے پیچھے لگے ہوئے، اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں. سارا سال صبح نکلتے ہیں، شام کو گھر واپس آتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کمائیں، حلال روٹی بچوں کو کھلائیں. معنویت پر اور روح پر کوئی توجہ نہیں ہے. مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جتنا اپنے بدن پر توجہ دے رہے ہیں اتنا ہی اپنی روح پر بھی توجہ دیں، اپنی معنویت کو بھی مضبوط کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ بھی بنائیں. اسی لیے مولا نے کہا جب بھی پانی پیو، جب بھی پانی پیو تو حسین کو یاد کرو. مولا نے یہ نہیں کہا
میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے کلام سنا ہے لیکن اس کو سنا ہی نہیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے شیعو جب محرم سفر کا مہینہ آئے اور تم مجلسوں میں آؤ اور سبیل پہ پانی پیو تو حسین کو یاد کرنا، خدا کی قسم یہ نہیں کہا، کہا جب بھی پانی پیو حسین کو یاد کرنا۔ یعنی اگر تمہارے گھر میں شادی ہو رہی ہے، بیٹے کی شادی ہے، شادی میں تمہیں پیاس لگی، تم نے پانی پیا، کہ حسین کو یاد کرو۔ کوئی خوشی ہو، پیاس لگی، پانی پیا، حسین کو۔ پانی علامت ہے جسم کی حیات کے لیے۔ پانی پیوں گا تو زندہ رہوں گا نا، اگر پیاسا رہوں گا تو مر جاؤں گا۔ مولانا نے حسین کا ذکر سلام اللہ علیہ پانی کے ساتھ جوڑا۔ جس طرح تمہارا بدن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تمہاری روح حسین کے بغیر زندہ۔ حسین، نام حسین آیا، آنسو ٹپکنے لگے، آنسو آنکھوں میں آ گئے۔ یہ تقاضائے مشیت ہے اور آج سے نہیں ہے۔ ادھر آدم کے پتلے میں روح آئی، آدم نے چھینک ماری، الحمدللہ کا سر اٹھایا، دیکھا سامنے کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، اللہ، محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ جبرائیل نے دعا منگوائی، یا عالی بحق علی، یا محمود بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان۔ جیسے ہی کہا بحق الحسین، آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا جبرائیل یہ کیسا نام ہے؟ ینکسر قلبی، دل ٹوٹ گیا، وتسیل دمعتی، میرے آنسو بہنے لگے۔ کہ یہ آخری نبی کا نواسا حسین ہے، کربلا میں جب کھڑے ہوگا اور مصائب کا سامنا کرے گا، جبرائیل کے جملے، تنزل علیہ المصائب حتی تصغر عنده المصائب، اے آدم تیرے بیٹے حسین پر اتنی مصیبتیں پڑیں گی کہ مصیبتیں تھک جائیں گی، حسین نہ تھکے گا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ وہ حسین جس کے نام پر میں اور آپ آج بیٹھ کر ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس نے کربلا میں کھڑے ہو کر کہا، انا قتیل العبرات، میں وہ حسین ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ مدینے سے نکلا حسین رویا ہے۔ 2 محرم کو وارد ہوئے کربلا میں، حسین روئے۔ زینب کبریٰ کو خیمے چھوڑا، حسین روئے۔ ہر ایک کو الوداع کیا، حسین روئے۔ جب سب کو الوداع کر چکے، سوار ہوئے اپنے راہوار مرتجز پر، دیکھا راہوار آگے نہیں بڑھ رہا ہے، مرتجز تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ راہوار نے اپنا سر اٹھایا، مقتل ابن عربی کے جملے، راہوار کی آنکھوں میں آنسو تھے، جانور حسین کی غربت پہ رو رہا تھا، اور روتے ہوئے کہا، یا سیدی اما تنظر الی قدمی، مولا آپ میرے قدموں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھا کہ ایک بچی ہے جو لپٹی ہوئی ہے۔ ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے یتیم نہ کر۔ حکم تھا کہ آج چھوٹی شہزادی کے مصائب پڑھنے ہیں، تحمل سے سننا ہے، طویل مصائب پڑھوں گا، لفظ لفظ پہ توجہ رکھیے گا تاکہ حسین کی اس بچی پہ رونے کا حق میں اور آپ ادا کر سکیں۔ سب کو حسین نے الوداع کر دیا۔ یہ بچی ہے جو قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، میں جانے نہیں دوں گی۔ بابا، آپ نے وادی زبالہ میں جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی، آپ نے مسلم کی بیٹی حمیدہ کو زانوں پہ بٹھا کے پیار کیا تھا۔ بابا مجھے بھی ویسے ہی پیار کیجیے۔ پھر سے حسین کو خاک کربلا پہ اتارا۔
خاک کربلا پہ حسین بیٹھے، منتخب ترہی کا جملہ، جب سکینہ کے لبوں کو دیکھا، اپنی شہزادی کے لبوں کو، قد تشققت من العطش، پیاس کی وجہ سے ہونٹ پھٹ چکے تھے، خون رس رہا تھا، پیار آیا، باپ کو بچی کے لبوں پہ بوسہ دیا، کامل بہائی کا جملہ، بیٹے میں جا رہا ہوں۔ اب جو 3 سال کی بچی ہو، جن کی 3 سال کی بچی ہیں وہ اس جملے کو سمجھیں گے، جس کی 3 سال کی بچی ہو وہ اس جملے پہ غور کرے۔ 3 سال کی بچی کو نہیں معلوم شہادت کسے کہتے ہیں، 3 سال کی بچی کو کیا پتہ قتل ہونا کسے کہتے ہیں۔ کہ بیٹے میں سفر پر جا رہا ہوں، جلد لوٹ کر آؤں گا۔ قتل ہو گئے حسین، ہو گئی شہادت حسین۔ 11 محرم کو قافلہ چلا، پھپھی اماں کا دامن تھام کے روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی یا عمتی این ابی الحسین، پھپھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے۔ زینب بھی وہی جملہ دہراتی تھی، بیٹی تیرے بابا سفر پر گئے ہیں، جلد واپس آ جائیں گے۔ کوفہ کے بازار میں ایسا بلک بلک کے روئی بچی، زینب نے سر اٹھا کر کہا، مقتل میں پورا مرثیہ موجود ہے، کہا یا خا کلم فاطمہ الصغیرہ لقد کاد قلبها ان یذوب، اے میرے ماں جائے حسین، 2 بول اپنی شہزادی سے بول لو ورنہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ حسین کی شہزادی ہے، نازوں کی پلی ہے، بابا کے سینے پہ سونے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا، جہاں سکینہ نے العطش کی صدا بلند کی، کوڑا لگا ہے، یا ابتا کہا، کوڑا لگا ہے۔ مشکیزے کا پانی سکینہ کو دکھایا جاتا تھا، گرایا جاتا تھا، جب بچی روتی تھی تماچے لگتے تھے۔ آ گیا زندان شام، جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام مسلسل تازیانے کھائے ہوں، مسلسل تماچے کھائے ہوں۔ جب بابا کہا تماچا لگا، جب العطش کہا تازیانہ لگا۔ تھک گئی ہوگی نا بچی، 40 منزلوں کا سفر کر کے آئی ہے، نیند بھی پوری نہیں ہے۔ زینب ام کلثوم آگے بڑھی، بچی کو سلا دیتے ہیں، تھک گئی ہے، حسین کی نشانی ہے، حسین کی یادگار ہے۔ بڑی مشکلوں سے شہزادی کو سلایا، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ہڑبڑا کے بچی اٹھی، رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی میرے بابا یہاں تھے، میں نے خواب میں بابا کو دیکھا، مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹے لینے آ گئے تجھے، میرے بابا کہاں ہے، مجھے بابا سے ملنا ہے۔ کہیں